جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، تو آپ کا تذکرہ تو خصوصی طور پر ہے، لیکن ایک اور پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے متصل آخری تھے، اور آپ علیہ السلام کے اور ان کے بیچ کوئی اور پیغمبر نہیں آئے، اور قریب ترین ان کا زمانہ گزرا تھا۔ ان کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان دو حضرات۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، تورات کتاب اور یہودی وہ بھی موجود تھے اس وقت، اور نصرانی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی اس وقت موجود تھے۔ تو اس کی وضاحت کے لیے اور ان لوگوں کے مذاہب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرما دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چونکہ بہت سی باتیں غلط مشہور ہو گئی تھیں اور مشہور کر دی گئی تھی، یہودیوں نے بھی مشہور کی تھی اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی مشہور کر دی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان کی والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے نام سے قرآن کریم میں سورت ہے، سورت مریم۔ قرآن کریم میں کسی خاتون کا تذکرہ نہیں آیا نام کے ساتھ، لیکن حضرت بی بی مریم کا تذکرہ نام کے ساتھ آیا ہے۔ عیسائیوں کے عقیدوں میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ حضرت بی بی مریم جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیوی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب بی بی مریم کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا، اور ان کے نام سے سورت بھی ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت مریم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک صالح پرہیزگار بندی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور جو باتیں عیسائی کہتے ہیں وہ بات صحیح نہیں۔ اپنی بیوی کا تذکرہ کوئی ایسے نہیں کرتا ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کے نام سے سورت بھی آ گئی۔ تو یہ باتیں ان عقیدوں کو رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی لیے تفصیل سے ذکر فرمایا۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی 80 آیات ہیں، جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس لیے نازل ہوئی کہ عیسائی آئے تھے، ان کا ایک وفد آیا تھا، نصارہ نجران علاقہ تھا، اب بھی ہے، وفد آیا تھا، اور وہ وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ ہم آپ سے معلومات کے لیے آئے ہیں کہ آپ جو یہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا آپ اپنی شریعت ذرا بتائیں گے کہ وہ کس طرح کی ہے، تاکہ ہم اندازہ لگائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق آپ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ جب آئے تو حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ان کے ساتھ ہوئی، اور قرآن کریم میں اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی سورہ آل عمران کی، اور اس میں تفصیل سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش سے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری تاریخ بیان فرما دی، تاکہ شک شبہ ختم ہو جائے، بنیاد سے جڑ سے مسئلے کا پتہ چل جائے کہ اصل بات کیا ہے اور تم لوگوں نے کیا بنایا ہے۔ چنانچہ وہ واقعی حیران ہوئے کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ اس کا تو جواب نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ پھر مباہلے کا چیلنج بھی دیا گیا کہ اگر اپنی بات پر سچے ہو تو ایک کھلے میدان میں نکل کر کہو کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کا ابھی فیصلہ فرما،
تو دیکھتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوئے، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں، اور جو ہماری باتیں ہیں یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران کے نام سے تذکرہ فرمایا۔ اذ قالت امرأۃ عمران، عمران نام سے جو شخص تھے ان کی اہلیہ تھی، یہ ان کی جو یعنی یہ عمران حضرت بی بی مریم کے والد تھے۔ فرمایا کہ ان کی والدہ نے امرأۃ عمران، دیکھیے قرآن کریم عورتوں کے نام نہیں ذکر فرماتا ہے سوائے بی بی مریم کے۔ فرمایا ان کی والدہ نے حنہ نام لکھا ہے مفسرین نے، عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی، یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا ہوا، وہ امید سے تھی، تو کہا کہ اگر میرا بیٹا ہو جائے تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، وہ میرا بیٹا بس بیت المقدس کی خدمت کرتا رہے گا اور اسی کے لیے وقف ہوگا۔ اس زمانے میں لوگ ایسی منت کرتے تھے۔ چنانچہ اس انتظار میں رہی وہ، اور یہ نظر یہ منت انہوں نے مانی ہوئی تھی، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ فتقبل منی، اس کو ہم قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، آپ میری دعا کو سن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ میری نیت کیا ہے، تو اس کے مطابق اے اللہ میری اس خواہش کو پورا فرما دے۔ یہ دعا انہوں نے کی، اور یہ دعا اس وقت وہ کرتی رہی جب کہ وہ امید سے تھی اور اس انتظار میں تھی کہ ان کا بیٹا بچہ پیدا ہوگا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اس دوران، لیکن قرآن کریم میں تذکرہ ہے کہ جب ان کا بچہ پیدا ہوا تو وہ تو لڑکا نہیں تھا، وہ لڑکی تھی۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، فرمایا جب وہ پیدا ہوئی تو وہ بچہ ان کی خواہش کے مطابق لڑکا نہیں ہوا بلکہ لڑکی ہوئی، اور انہوں نے پھر اللہ کے سامنے دعا کی کہ اللہ میں نے تو یہ منت مانی تھی کہ مجھے بیٹا ملے تاکہ میں وقف کروں، یہ تو میری بیٹی ہو گئی، تو اب کیا ہوگا؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اب جو ہے مرد اور عورت برابر ہو نہیں سکتے، تو جو کام میں لڑکے سے کروانا چاہتی تھی خدمت کی صورت میں وہ تو لڑکی سے نہیں ہوں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس کا جو بچہ ہوگا یا ہونا تھا یا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ اس بچے کے مقابلے میں زیادہ کام لینے والا تھا، تو اللہ نے فیصلہ ہی ایسا فرمایا کہ لڑکا نہ ہو بلکہ لڑکی ہو، کیونکہ آگے ان سے پیغمبر کو پیدا کرنا مقصود تھا۔ وہ آگے کے جتنے واقعات ہوئے اللہ کے ہاں تو یہ سب پہلے سے مقرر تھے۔ تو فرمایا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی ہوئی ہے، اور اللہ کے سامنے یہ فریاد پیش کی کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ اللہ میں اس بچی کو بھی اور اس بچی کی آگے اولاد جو ہوگی اس کو بھی تیرے پناہ میں دیتی ہوں، ان کی والدہ نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی بہتر انداز میں اچھے طریقے سے عمدہ طریقے سے اس بچی کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ اب اس کے بعد اس میں یہ بھی ہوا کہ قرآن اندازی ہوئی کہ اس بچی کی پرورش کون کرے، چنانچہ وہ رشتہ دار بھی تھے، لیکن ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ قرآن اندازی کی گئی تو قرآن اندازی میں نام ان کا نکل آیا، اور ویسے بھی خالو تھے، حقدار زیادہ بھی تھے۔ تو بیت المقدس کے پاس برابر ان کا ایک حجرہ کمرہ بنایا گیا، اور اس کمرے میں ان کو رہائش دی گئی۔ یہ وہاں پر ہوتی تھی، اپنی عبادت کرتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام ان کی جو ضروریات تھے، کھانا پینا وغیرہ لے کے جاتے تھے ان کے پاس، اور ان کی خدمت، ان کی پرورش کر رہے ہوتے تھے۔
لیکن یہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے بہترین طریقے سے اس بچی کو بھی اپنے دربار میں قبول کر لیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑے اچھے انداز میں ان کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ وہ اچھے اور بہترین انداز میں کیا؟ یہ حضرت زکریا علیہ السلام جیسی شخصیت کے ماتحت ان کی پرورش ہوئی، جو خود بھی پیغمبر۔ ایک پیغمبر کی نگرانی میں پرورش ہو رہی ہے اس بچی کی۔ اور وَكَفَّلَهَا زکریا، فرمایا زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی، پرورش کی۔ لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، حضرت زکریا علیہ السلام یہ کرتے تھے کہ ان کے پاس کھانا لے کے جاتے تھے کمرے میں، لیکن وہ اکثر دیکھتے تھے کہ ان کے پاس تازہ پھل بغیر موسم کے موجود ہیں، جس چیز کا موسم ہی نہیں ہے، نہ اس علاقے میں وہ چیز موجود ہے لیکن ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو بازار سے مل رہی ہے اور کوئی اور لے آیا یا انہوں نے خود منگوا لیے، ایسا نہیں۔ وہ چیز سرے سے اس علاقے میں ہے ہی نہیں، وہ موسم ہی نہیں ہے سرے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پھل ان کے سامنے ہوتے تھے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچی نہیں، اور اس خصوصی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی پرورش فرما رہے ہیں۔ جب وہ یہ رزق دیکھتے تھے وجد عندها رزقا، جب وہ دیکھتے تھے کہ ان کے پاس تو یہ رزق ہے، موسم کے پھل پڑے ہوئے ہیں، تو قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھتے تھے کہ اے مریم، اے بچی، یہ کہاں سے یہ رزق آتا ہے تمہارے پاس؟ کیونکہ میں تو نہیں لایا، کوئی اور بھی نہیں لا سکتا، اس لیے کہ یہ چیز تو ہے ہی نہیں اس موسم میں، تو یہ آئی کہاں سے؟ تو وہ جواب میں کیا کہتی تھی کہ قالت هو من عند اللہ، وہ کہتی تھی کہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی دین ہے اور وہیں سے آتا ہے، کوئی ذریعہ اس کا دنیاوی نہیں۔ اور آگے خود فرماتی تھی کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو بغیر حساب کے لوگوں کو رزق دیتا ہے، وہ موسم کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی ذریعے کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی دوسرے آلے کا یا کسی بھی واسطے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ویسے بھی ان کا عقیدہ تھا، لیکن ان کے سامنے یہ سب چیز واضح بھی تو تھی نا، وہ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب یہ چیز حضرت زکریا علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو ان کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی۔ خواہش کیا پیدا ہوئی کہ میں بے اولاد ہوں، ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی تھی، 100 یا 100 سے بھی اوپر، اور اولاد نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، دل میں بات آئی کہ یہ بے موسم اگر آپ پھل میوہ عطا فرما سکتے ہیں تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے یہ دعا کی کہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ اپنی جانب سے، اپنی طرف سے مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو پاک صاف ہو، پاکیزہ نیک۔ یہ بات پہلے بھی گزری ہے نا، اولاد صرف نہیں مانگنی چاہیے، نیک صالح ہو۔ اولاد سے کیا ہے، اولاد تو بہت ہو جاتی ہے لوگوں کی، اور اولادیں جتنی زیادہ ہوں گی اور نیک نہیں ہوں گی تو وہ تو معاشرے کی بگاڑ کا سبب بنا رہے ہیں۔ وہ لوگ جو جس طرح کی اولادیں ان کی ہو رہی ہیں، وہ تو اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں، ایسی اولاد پیدا کر رہے ہیں کہ جو آگے چل کر ان کی اور معاشرے کے لیے تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اس لیے اولاد ایسی ہو جو نیک صالح، انبیاء کرام نے جو دعائیں سکھائی ہمیشہ کے لیے وہ یہی دعائیں ہوتی تھی کہ اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں، آپ لوگوں کی دعا سنتے بھی ہیں، قبول بھی فرماتے ہیں۔ جب آپ اس بچی کو بغیر موسم کے پھل دے سکتے ہیں تو مجھے بھی، جب اولاد کا موسم نہیں ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کی دعا بھی قبول فرما لی، پیغمبر تھے۔ فنادته الملائکہ، فرمایا انہوں کو اللہ کی طرف سے فرشتوں نے آواز لگائی، وهو قائم یصلی فی المحراب، وہ نماز کے لیے اپنے محراب، اپنی جگہ میں جو
عبادت کی جگہ کمرہ تھا وہاں بیت المقدس میں، عبادت کر رہے تھے وہاں، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کو اطلاع پہنچائی کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کے اولاد ہوگی، یحییٰ نام ہوگا اس کا، وہی پیغمبر۔ تو دعا دونوں قبول ہو گئی کہ اس عمر میں بچہ بھی ہوگا، اور طیبہ پاکیزہ کیسے ہوگا کہ پیغمبر ہوگا، پیغمبر سے زیادہ پاکیزہ کون ہو سکتا ہے۔ مکمل ان کی دعا قبول ہوئی، فرمایا کہ وہ پاکیزہ ہوگا، مصدقا بکلمۃ من اللہ، اور وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ اللہ کا کلمہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آنے والے ہیں، تو آگے آنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق پہلے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کریں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خود اپنی زبانی بھی کریں گے، اس کا تذکرہ بھی آ گیا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ وہ سیدن، سردار ہوں گے، ظاہر ہے پیغمبر تو سردار ہوتا ہی ہے سب کا، بڑے ہوں گے اور قابل عزت و احترام ہوں گے، وحصوراً پاکیزہ، اور وہ نبی من الصالحین، نیک صالح انبیاء کرام کی کرام میں سے ہے، اور صالحین ہوں گے، انبیاء کرام ہوتے ہی صالح ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ ایسی اولاد میں دینے والا ہوں۔ پھر انہوں نے سوال کیا، قال رب انا یکون لی غلام، اے اللہ میرا بیٹا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، وقد بلغنی الکبر، اور میری عمر تو 100 سے بھی اوپر ہو چکی ہے، وامرأتی عاقر، اور میری جو بیوی ہے وہ بانجھ ہے، بے اولاد ہے شروع سے، اس کی تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اولاد ہو سکتی ہو لیکن عمر زیادہ ہو، جوانی میں ہوئی ہو، اس کی تو اولاد ہوئی نہیں، کیسے ہوگی؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی قدرت پر کوئی اعتراض ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ اسی حالت میں ہوگی کہ ہم دونوں بوڑھے ہوں گے، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی جوانی دے گا اور ہماری اولاد ہوگی۔ تو اللہ سے یہ سوال، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اسی حالت میں آپ کو اولاد دے گا، اور اللہ ایسے ہی کرتا ہے اور کر سکتا ہے، وہ قادر ہے۔ بہرحال یہ قصہ اور واقعہ تو بالکل ابتدائی ہے، جب حضرت مریم علیہ السلام سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی تربیت فرمائی، پھر ان کی تربیت پرورش کے دوران ان کی اپنی اولاد بھی اللہ نے ان کو دے دی، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اس کے بعد حضرت بی بی مریم کی جب پرورش ہوئی اور وہ بڑی ہو گئی، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی یہ بشارت، یہ خوشخبری آئی کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے بی بی مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ منتخب کس کے لیے کیا ہے؟ کہ آپ سے اللہ وہ کام لے رہا ہے، اور وہ کچھ آپ کے ذریعے اللہ ظاہر کرے گا کہ جو دنیا میں آج تک نہیں ہوا، کہ بغیر باپ کے اولاد جو ہے وہ آپ کو ملنے والی ہے، یعنی بغیر شوہر کے آپ کو بیٹا ملنے والا ہے، اور بیٹا بھی عام بیٹا نہیں ہے، پیغمبر۔ تو یہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ طہر، کے اللہ نے آپ کو پاک صاف پاکیزہ رکھا ہے، کیونکہ پیغمبر کی پرورش بیت المقدس کے پاس حجرہ، اور اس حجرے اس کمرے میں ایک پیغمبر حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں آپ بڑی ہوئی ہیں، اور آپ ایسی عبادت گزار کہ اللہ نے پہلے سے ان کو کرامات دی کہ بغیر موسم کے میوے عطا فرمائے، یہ عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہوتی، شروع سے اللہ نے ان کو خاص مقام عطا فرمایا۔ اور یہ فرمایا کہ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عالمین، پوری دنیا کی جو اس وقت کی عورتیں تھیں، سب کے اوپر اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے بی بی مریم اپنے رب کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے۔ کسی کو مقام مرتبہ ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر خود کو بھول جائے، نہیں، جتنا بھی ہے آپ دیکھیں گے، جتنے بھی نیک لوگ، جتنے بھی بڑے لوگ، جتنے بھی انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ، جب جتنا بڑا مقام ملتا تھا اتنا وہ اور اللہ کے سامنے عاجزی کیا کرتے تھے، اور مزید اپنے آپ کو محتاج سمجھتے تھے۔ بدر کے جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے تھے، غزوہ بدر میں، ان کے لیے کیا آیا تھا
کہ خوشخبری یہ آئی تھی کہ فلو ماشے تم فقط غفرت لکم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، تمہاری بخشش پہلے سے ہو گئی ایڈوانس۔ لیکن پھر بھی کسی کے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ ہماری بخشش ہو گئی ہے، ہم جو چاہے کرتے رہیں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری کی بات تھی، اس سے وہ اور زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے اور خوف رکھتے تھے کہ ہمارے پاس تو یہ اعلان اللہ نے کر دیا ہے، کہیں اس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے ہم سے۔ تو اس لیے ان کا بھی یہی ہوا کہ اللہ نے آگے حکم دیا کہ جب اللہ نے آپ کو مقام دیا ہے نا، تو مقام ملے بھی آپ کو اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے، تو آپ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے اور وسجدی ورکعی مع الراکعین، رکوع سجدہ کیجئے رکوع سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، ورکعی مع الراکعین یعنی جو لوگ عبادت کر رہے ہیں آپ بھی اللہ کی عبادت کیجئے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے فرماتے ہیں کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے غیب کی خبریں ہیں اے پیغمبر، جو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب عیسائی آئے تھے وفد کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلومات کے لیے، اور ایسی تاریخ کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تم تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کرتے ہو، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات کر رہا ہوں، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بات بھی تمہارے سامنے کر رہا ہوں۔ کہاں سے بات پتہ چلی؟ اللہ نے بتائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے ہوئے نہیں تھے، نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی کی شاگردی کی، نہ کوئی تاریخ کی کتابیں پڑھی، کہاں سے یہ باتیں معلوم ہوئی؟ اور عیسائی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکے، کہا کہ یہ باتیں تو صحیح، یہ تو تاریخ میں ہے، اور قرآن میں آ گئی تو بات اور پکی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں یہ فرما دیا کہ یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں واضح ہو جائیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ پیغمبر ہیں، اس لیے کہ یہ باتیں ان کو کہاں سے پتہ چلی؟ اللہ نے بتائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، اس کے بعد اس کا ذکر تذکیر تفصیل یہاں بھی ہے، اور آگے بھی سورۃ مریم کے اندر بھی وہ تذکرہ آتا ہے کہ ملائکہ فرشتوں نے یہ خوشخبری دی کہ اے بی بی مریم، آپ کو بھی اسی طرح خوشخبری دی جا رہی ہے، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، اللہ کی طرف سے بھی ایک کلمہ یعنی ایک نشانی اللہ کی آپ کو دی جا رہی ہے، اور اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ نام تو والد کا آتا ہے بچوں کے ساتھ، یہاں ماں کا نام آ رہا ہے کیونکہ والد نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا جو آپ کا بیٹا ہوگا، اور آگے وہ بھی بیان فرما دیا ان کا مقام کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وجیہ، صاحب عزت شرافت والے، مقام مرتبے والے، اور نیک و من المقربین، اور اسی طرح فرمایا یکلم الناس فی المہد وکہلا، لوگوں کے ساتھ وہ جھولے میں، جو جھولا ہوتا ہے نا بچوں کو اس میں سلاتے ہیں اور جھولا دیتے ہیں اس میں، اور ماں کی گود میں، وہاں پر بھی وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، اور جب بڑا ہو جائے گا تب بھی لوگوں سے باتیں کرے گا۔ تو بڑے ہونے کے بعد تو سب باتیں کرتے ہیں، لیکن بچہ باتیں کرے یہ عجیب بات ہے۔ ایسا بچہ جو گود کا بچہ ہو، دودھ پیتا بچہ ہو، ایسا بچہ باتیں کرے، اور وہ بھی ایسی عام باتیں نہیں، ایسا فصیح بلیغ انداز کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی۔ یہ دیکھیں کیسے الفاظ، کس انداز میں یہ بچہ ایسی بات ہے، چھوٹا بچہ گود کا اور ایسی بات کرے، ایسا زبردست کلام پیش کرے۔ تو یہ خوشخبری دی گئی کہ بچہ ہوگا تو بھی باتیں کرے گا، اور آگے فرمایا کہلن، کہل کہتے ہیں ایسے شخص کو جو جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ہو، جس کو ہم کہتے ہیں ادھیڑ عمر، جو جوان بھی ابھی نہیں ہے، جوانی بھی تقریباً چلی گئی، اور بوڑھا بھی ابھی نہیں ہوا ہے، درمیانی عمر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ عمر تقریباً یوں سمجھے 40 کے بعد آتی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال میں اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ تو یہ بات تو اب تک ثابت بھی نہیں ہوئی، سامنے بھی نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کریں۔ تو ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کریں گے نا، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، آئیں گے تو کریں گے، ابھی وہ عمر نہیں آئی ان کی۔ یہ بھی قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ جب بچے تھے ماں کی گود میں بات کی تھی،
اور اب دوبارہ کب کریں گے؟ جب یہ دوبارہ آئیں گے۔ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف، ورنہ لوگ کہیں گے کہ جی 33 سال کی عمر میں تو ان کو اللہ نے اٹھا لیا تھا، تو یہ عمر تو ان کی آئی ہی نہیں ہے، آئے گی، وہ باتیں بھی کریں گے۔ تو یہ خوشخبری دی گئی۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں ہے، میرا نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی۔ اور صورت مریم میں تذکرہ ہے کہ ولم اکو بغیہ، میں کوئی بدکار اور گناہگار عورت بھی نہیں ہوں، کیسے میرا بیٹا ہوگا، یہ اولاد کیسے ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ قادر ہے، کذالک اللہ یخلق ما یشاء کذالک اللہ، جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا ہے کن فیکون، تفصیلی واقعات بہرحال اس کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، آج ان کی تاریخ مقرر کی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ 25 دسمبر کی تاریخ ہے ان کی، اور اس کے حساب سے پھر وہ تاریخ منائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی تاریخ منانا، پیدائش کی تاریخ منانا، یہ تو سالگرہ ہے نا، سالگرہ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں سرے سے۔ ہم تو اپنے پیغمبر کے لیے بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن منانے کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ سالگرہ بن جاتا ہے، اور سالگرہ منانے کا شرعی جو ہے کوئی جواز نہیں ہے۔ ہاں، اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، پھر انہوں نے یہ تاریخ بتائی، اب ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ یہ تاریخ ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت سے جو عیسوی سنہ یہ چل رہا ہے، یہ بھی یقینی نہیں ہے کہ یہ ان سے اس ترتیب کے مطابق جاری ہے، یہ تو پھر بعد میں لوگوں نے منسوخ کر دیا ہے بہرحال۔ اب پھر یہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اس دن، اور ان کے ممالک میں تو ظاہر ہے جو جہاں وہ لوگ زیادہ ہیں وہاں مناتے ہیں، پھر مسلمانوں کو مجبور بھی کیا جاتا ہے اس میں شرکت کے لیے، اور وہاں کے مسائل تو ذرا مختلف ہیں، وہاں کے لیے پھر علماء کرام کچھ صورتیں، کچھ گنجائش یا بعض صورتوں میں کچھ نکالتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ہے شرعی کہ کسی کی مذہبی عبادت میں مسلمان کے لیے شریک ہونا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ اب وہ مذہب ان کا ہے، عبادت ان کی ہے، وہ اگر اس دن اپنے کسی گرجے میں جائیں گے، عبادت کریں گے، اس میں کسی مسلمان کے لیے شریک ہونا یا ان کو اس دن کی مبارکباد دینا جائز نہیں، یا لینا یا دینا۔ اگر کوئی ایسی صورتحال کہیں ہے اور کوئی شخص کسی کی جان نہیں چھوٹ رہی، اور جیسے باہر ممالک میں ان کا غلبہ ہے اور کوئی ان کے ہاں ملازم ہے، تو وہ ملازم شخص کیا کرتا ہے کہ وہ مجبوری میں وہ کبھی کوئی گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، یا کبھی کوئی زبانی کلامی میسج دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ میسج قبول کر لیتا ہے، یا وہ بھی جواب میں کہہ دیتا ہے، جان چھڑانے والی بات ہے، وہ ایک الگ ہے۔ لیکن ارادے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، جیسے ہم مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں نا، یہ غیر مسلم کے ساتھ یہ طریقہ روا رکھنا شریعت میں ایسا بھی نہیں ہے۔ اسلام کا اپنا ایک طرز عمل ہے، ایک ہدایات ہیں اسلام کی، کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ جی اتنا بڑے دل والے روشن خیال بن جائیں کہ آپ کو غیر مسلم کی بھی پرواہ نہیں، اپنے دین اور مذہب کی بھی پرواہ نہیں، کسی کو بھی آپ خوشخبریاں دے رہے ہیں اور کسی کو بھی آپ مبارکباد، ہندو آئے تو ہندوؤں کے تہواروں میں، ہولی دیوالی میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عیسائیوں کا آئے تو کرسمس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگوں کے آئے تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام کدھر گیا؟ اسلام کا تقاضا تو یہ نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے، وہ لوگ کیوں نہیں ہمارے ساتھ آتے؟ ہمیں اللہ نے دن دیے ہیں نا، کیوں وہ نہیں آتے عید کی نماز میں ہمارے ساتھ شرکت کے لیے؟ کیوں نہیں آتے؟ وہ قربانی کیوں نہیں کرتے؟ سنا ہے کسی نے کہ عیسائی نے قربانی کر دی، یہودی نے قربانی کی عید الاضحیٰ کے دن، یا کسی ہندو نے کی؟ وہ تو کرنے بھی نہیں دیتے ہمیں۔ جہاں ان کی ہندوستان میں جا کے دیکھے تو گائے ذبح کرنے پر کیا حشر کر دیتے ہیں مسلمانوں کا۔ بھائی ایک مسلمان اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ یہ اتنا روشن خیال ہو گیا ہے کہ جی جا رہا ہے ان کی مذہبی چیزوں میں شرکت کر رہا ہے، وہ تو نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں۔ تو اتنا روشن خیال ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر جو انہوں نے غلط عقیدے بنائے ہیں، ان عقیدوں کو تو ہم خیر نہیں مانتے، لیکن ناسمجھی میں ہمارے ہاں لوگ جا کے غور کا نیٹ اور فیس بک اور پتہ نہیں کیا کیا اس پہ میسیجز کر رہے ہیں، اور کرسمس اور ہیپی اور یہ اور وہ۔ بھئی یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، مذہبی تہوار ان کا اپنا کام ہے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ ہاں اگر آپ کو ان کو مبارکباد دے رہے ہیں تو بھئی آپ کو کیوں دے رہے ہیں؟ ہمارا تو کوئی تہوار ہے نہیں، ان کو ہم کیوں مبارکباد دیں؟ کیونکہ شرعی معاملہ یہ ہے کہ وہ مذہبی چیز ہے، اور مذہبی چیز جو ہے وہ انہی کے ساتھ خاص ہے، وہ اپنا تہوار مناتے رہے۔ تو اس لیے غیر شرعی چیزیں ہیں اور ان کی مذہبی معاملات ہیں اور مذہبی تہوار ہیں، لہٰذا ان کو منانے میں ان کا ساتھ دینا، اس میں شرکت کرنا، مبارکبادیں دینا لینا، یہ مسلمانوں کے
لیے جائز نہیں ہے، اور ہمارے یہاں ممنوع ہے، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور باقی اس کے علاوہ ہمارے یہاں تو چھٹی ہوتی ہے، وہ تو ویسے ہی اس دن جو ہے ہمارے ہاں اس کو قائد اعظم کی پیدائش کے دن بھی ہے اس دن اتفاق سے، اور وہ ان کی عید بھی ہوتی ہے، تو ان کی عید کا ان کا اپنا مسئلہ ہے، باقی چھٹی تعطیلات اپنی جگہ ہیں۔ لیکن شرعی مسئلہ جہاں پر آتا ہے تو شریعت کی روح سے جو ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس میں پوری تاریخ قرآن کریم میں تفصیل سے موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا وقت مختصر ہوتا ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ ہمارے ہاں تو بہت اونچا ہے، اور اللہ نے ان کو پیغمبر بنایا، بغیر باپ کے ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا۔ یہودیوں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا، برے برے الزامات لگائے، ان کی والدہ پر بھی لگائے اور ان پر بھی لگائے، آخر میں ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران اللہ نے بچا کر ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں، یہ عقیدہ ہم اپنا رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو باتیں ہمارے ہاں ویسے ہی مشہور ہو چکی ہیں، اور پھر اس میں ہم نہ پڑیں، اور ان لوگوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ ان کے تہواروں میں کبھی بھی شرکت نہ کریں، اپنے اسلام، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے آپ کو قائم رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، وعن البلاغ سنت ادا کیجیے۔